وہ یزید کے 3 سیاہ کارنامے سن لیں آپ حدیث کی کتابوں سے، جو اس کے فضائل سناتے ہیں نا، تو اب ہم نے چاہا کہ حسینیت بیان کرنی ہے تو اس کے ذرا کارنامے سنائیں کہ اس نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں۔ پہلا کارنامہ سنیں، صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں 3245 نمبر حدیث ہے کہ اس نے یزید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت زبیر اشرا مشرا کے بیٹے ہیں اور وہ بھی بنو امیہ کے خلاف تھے، انہوں نے مکے کے اندر حکومت قائم کر لی تھی، ان کو شہید کرنے کے لیے، شہید تو نہیں کر سکے اس وقت، 64 ہجری کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس نے مکے کے اوپر چڑھائی کی، خانہ کعبے پر منجنیق سے پتھر پھینکے۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں بھائیو، تاریخ کی روایت نہیں ہے، یہ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے، یہ حدیث کی کتابیں ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی میں پڑھ رہا ہوں۔ خانہ کعبے پر چڑھائی کی، منجنیق سے پتھر پھینکے، خانہ کعبے کا غلاف جل گیا، وہاں جو 2 سینگ تھے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے مینڈا اترا تھا، اس کے سینگ پچھلے تقریباً 3500 سال سے وہاں موجود تھے، وہ بھی جل گئے اس کے اندر۔ تو یہاں پر یہ 64 ہجری کا پہلا کارنامہ۔ دوسرا کارنامہ واقعہ ہرا، مشہور واقعہ۔ یہ واقعہ ہرا کیسے ہوا؟ جب مدینے میں خبر پہنچی کہ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا، جو میں نے شروع میں کہا کہ حضرت حسین کے فوارے کی ضرورت تھی کہ امت جاگتی، جاگی بھی امت۔ انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت توڑتے ہیں جنہوں نے کی ہوئی تھی، کئی تو ویسے نیوٹرل ہو گئے تھے، بغاوت کر دی انہوں نے، ان کا عبداللہ بن زبیر کی بیعت کریں گے۔ 63 ہجری کے اندر واقعہ ہرا پھر ہوا، شرمناک ترین واقعہ، جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زبان اس پر نہیں روک سکے، انہوں نے بھی لکھ دیا، شرمناک ترین واقعہ۔ مسجد نبی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے، لیدیں کرتے رہے، نماز نہیں ہوئی وہاں پہ، اہل مدینہ کو لوٹا گیا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر پڑھیں، 1000 عورتوں کے ساتھ۔ میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا، نہ میں اس کو دلیل بتاتا ہوں، میں ویسے مسلم سے حدیثیں پیش کروں گا، لیکن جن کے لیے ابن کثیر بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑے پھکی ہے کہ 1000 صحابیات اور تابعات عورتوں کے ساتھ یزید کی فوجوں نے زنا کیا، آرامی بچے پیدا ہوئے۔ اب بادشاہ والا سلسلہ ہی نہیں تھا اس وقت۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ کے شاگرد نے، تاریخ ابن کثیر میں۔ تو اس کو چھوڑ دیں، یہ میری دلیل نہیں ہے، کوئی اس کو پکڑ کے تو تاریخ پکڑنا شروع کر دے۔ میری دلیل یہ ہے، بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں واقعہ ہرا کے بارے میں کہ یزید کی فوجوں نے قتل عام کیا مدینے میں، کیونکہ انہوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی، انہوں نے کہا نبی کے نوازے کو شہید کر دیا ظالموں۔ حدیث صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ المنافقون کی تفسیر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4906 نمبر حدیث ہے، کھول کے پڑھ لیں کہ واقعہ ہرا کے دوران جب مدینے والوں کو لوٹا گیا، کتنے صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت انس حضور کے غلام، 10 سال حضور کو وضو کروایا، زندہ تھے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے بیچارے اتنے غمگین ہوئے کہ یار صحابہ کو شہید کر دیا ان ظالموں نے۔ تو زید بن ارقم نے خط لکھا، یہ وہی زید بن ارقم ہے جنہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا انس بن مالک آپ غمناک کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ میری وفات کے بعد انصار کے ساتھ ظلم کیا جائے گا؟ یہ اہل مدینہ انصار ہی ہے نا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انصار میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر فتنے بارش کی طرح ٹپکتے ہوئے مدینے میں، میرے بعد صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا۔ تم پر ترجیح دی جائے گی دوسرے لوگوں پر، تم پر ظلم کیے جائیں گے، لیکن صبر کرنا۔ پوری دنیا ایک راستے پر چلے، انصار دوسرے راستے پر، میں انصار کے ساتھ ہوں، میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو حضور مدینہ شریف میں دفن ہوئے ہیں، ورنہ مکے کے ساتھ حضور کے 55 سال مکے میں گزرے تھے، پیار تھا۔ ان ظالموں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا، مدینے کی حرمت پامال کی، قتل عام کیا، لوٹا۔ اور آپ صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں۔ اب یہ آ گیا وہ فتویٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا، اہل مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل مدینہ کے چیپٹر میں 3339، 3319، 3323، 3330 سے لے کے 3333 تک کتنی حدیثیں مسلم کی ہیں۔ اور صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث بیان کر چکا، اس کے علاوہ صحیح بخاری میں اور حدیثیں سن لیں، 2604، 2959، 4024، ٹھیک ہے۔ 4024 میں تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا قتل ہوا، کوئی صلح حدیبیہ والا باقی نہیں رہا، کوئی بدری صحابی باقی نہیں رہا سوائے چند کے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا، واقعہ ہرا،
تو کوئی صلح حدیبیہ والا بھی باقی نہیں. مکے کے اوپر چڑھائی، مکہ بھی مدینے کے اوپر چڑھائی، اس کا حرمت کو پامال کرنا. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا، اللہ تعالیٰ اس طرح پگھلائے گا اس کو جیسے نمک پگھل جاتا ہے. اور یزید ود ان 2 ایئرز یزید کی حکومت ختم ہو گئی، مر گیا، جو اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا. واقعہ ہررا کے اندر. اور تیسرا اور آخری جرم جو یزید کا سب سے بڑا جرم، انڈائریکٹلی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں وہ انوالو ہے. اور یہ میں اب بخاری پڑھنے لگا ہوں، جس ظلم کی انتہا ہے. تو یہ اب آخری بات جو میں نے کرنی تھی، یزید بن معاویہ کا تیسرا جرم. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 نمبر حدیث. اور یہ فضائل حضرت حسین میں لے کے آیا. دیکھیں امام بخاری کیسی حضرت حسین کے فضائل میں، کیوں، وہ آگے آ جائے گی بات. اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3778 نمبر، وہ بھی حضرت حسین کے فضائل میں حدیث لے کے آئے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں وہیں موجود تھا. بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا حسین کا سر لا کر عبید اللہ ابن زیاد کوفے کے گورنر کے سامنے، کوفی نجدی کے سامنے لا کے رکھا گیا، یزید کے چہیتے گورنر کے سامنے. وہ چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹوں کو یوں چھیڑنے لگا. دیکھو ظالموں کو شرم کرو، یا کرو، ایک بندے کو تم نے اس حد تک پہنچا دیا، اب بھی تمہاری تسلی نہیں ہو رہی. اور کچھ ان کی شکل مبارک کے اوپر کمنٹس کرنے لگا. حضرت انس تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ اپنی چھڑی پیچھے کر، خدا کی قسم حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے، تو اس سر مبارک کے اوپر چھڑی پھیر رہے. تو یہ حضرت حسین کے فضائل میں امام بخاری لے کے امام ترمذی، اور امام ترمذی نے پھر قلعہ ٹھوکے آئے نہ تھے ناسبیاں ہوتے. اس سے 2 حدیثیں بعد 3780 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں. اور یہ پڑھ کے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. ابن عمیر کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر دیکھا تھا، اور پھر اللہ نے مجھے 7 سال کے بعد وہ منظر دکھایا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر اور ان تمام خبیثوں کا سر جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، مختار سقفی نے سب کو قتل کروایا نا، ان کے سر لا کے کوفے کی مسجد میں رکھے گئے، جہاں کے گورنر تھے. ہم سے پاورفل کون ہے؟ کوفے کا گورنر تھا. اس مسجد میں لا کے عبید اللہ ابن زیاد کا سر لا کے رکھا گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کے سر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ چھڑی پھیری تھی نا نتنوں پہ. اور وہ کہتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو کہا ھذا حدیث حسن صحیح. اس حدیث کو بھی حسن صحیح کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی پھیری تھی. اور اللہ کے ولیوں کا صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الرقاق میں، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. تو ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ترمذی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں 3780 حسن صحیح، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا نمایاں مسجد میں آیا، عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھسا، ٹھیک ہے، پھر دماغ میں سے ہو کے پھر باہر نکلا. 3 دفعہ اس نے یہ کام کیا، اور لوگ ڈر کے پیچھے ہٹے، پھر وہ پیچھے چلا گیا. یزیدیوں کو سناؤ جا کے کہ تمہارے ابے کے ساتھ کیا ہوا تھا.